وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 64 حصہ اول درس نمبر 1639. آج کا موضوع کیا ہمارا یقین صرف مٹیریل پر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں. تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو. سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 64. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. خبردار، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اور جس روش پر بھی تم ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَيَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اہم آیت ہے، اور جو پہلا حصہ ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، تھوڑا سا اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اللہ کی توفیق سے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں، انسان جو ہے وہ طاقتور کی طرف مائل ہوتا ہے، جو بہت دینے والا ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے. یعنی انسان، مطلب میں انسان کی فطرت بتا رہا ہوں. تو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرف جھکاؤ رکھے. جو فیاض ہے، دینے والا ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ کہتے ہیں نا انداتا. تو انسان دنیا میں بھی اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ جو اہل اقتدار ہیں تو ان کے جو یعنی مفت کے نعرے لگانے والے ان کے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. اب دیکھ لیں، مطلب آج سیاسی پارٹی کو دیکھ لیں کہ جس یعنی ہر اس کے کچھ وہ یعنی نعرے لگانے والے ہیں اور ان کے کارکن ہیں ہر سیاسی پارٹی کے، اور ہر ایک کے اپنے اغراض ہیں دنیاوی.
یہ کوئی اللہ واسطے کا کھیل نہیں ہے سیاست کا، جو ہماری سیاست ہے یا جو بھی ہے اس میں سیاست میں ملوث لوگ ہیں، یہ اللہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں کام کر رہا. یہ سب لالچی لوگ ہیں، اور لالچ ہے ان کو ظاہر کی دنیا کی، کہ ان کو ہم ووٹ دیں گے، یہ اقتدار میں آئیں گے، اور پھر ان سے جو بھی اپنے مفادات ہیں، تو عام طور پہ ان لوگوں سے لوگ جڑے رہتے ہیں. خیر میں زیادہ یہ تو بڑا یعنی گندگی والا میں نے موضوع چھیڑ دیا ہے، مطلب موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں اچھی مثال نہیں دے رہا آپ کو، میں انسان کی فطرت کے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ خیر کی محبت میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کو یہ لالچ جو ہے یہ ان کی فطرت میں موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم لالچی لوگ ہیں، انسان لالچ ہے، انسانی کی فطرت میں جو نفسانی اس میں ہے لالچ ہے، حرص ہے، مفاد پرست ہے، انسان مفاد پرست ہے، اور انسان جھکاؤ رکھتا ہے جہاں سے اسے. اب دیکھ لیں آپ یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، تو باس کا آپ خیال رکھیں گے، باس کے سامنے جی جان کریں گے، اور باس از آلویز رائٹ، تو آپ یس سر یس سر. آپ یہ فوج میں اکثر میں نے دیکھا ہے یس سر یس سر، کیوں کہ وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے. یہ کوئی ایسے یس سر نہیں ہے، بس وہ ایک انہوں نے اصول بنا لیا ہے کہ بڑے کا حکم ماننا ہے، آفیسر کا حکم ماننا ہے، اس کو سلوٹ کرنا ہے، اس کو یس سر کرنا ہے. انسان کی فطرت میں ہے. اور اچھا، اب یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. ہماری فطرت میں لالچ، طمع، لالچ، مفاد پرستی ہمارے نفس میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. بچے جو ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں یہ لالچ کا مادہ ہوتا ہے، مفاد پرستی کا مادہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ چیز شیئر نہیں کرتے عام طور پہ نا، روتے ہیں، یعنی آپس میں پھر لڑتے ہیں. ایک دو بچے ایک ہم عمر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بھائی کا بیٹا ہے، دوسرے بھائی کا بیٹا ہے، دو یعنی ہم عمر ہیں. ایک باپ لاتا ہے اپنے بچے کے لیے کوئی چیز، تو وہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن بس وہ چیز کو دیکھ کے آپس میں لڑنے لگتے ہیں. تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں، مختصر کلام یہ ہے، یعنی جو حاصل کلام گفتگو یہ ہے کہ انسان لالچ ہے، مفاد پرست ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ کون مجھے دینے والا ہے تو اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس سے یس سر کہتا ہے. اب یہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ ظاہر ہے کہ فطرت تو یہ فطرت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ ہم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ظاہر پرست ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ پردے میں ہے، لیکن حقیقی مالک تو وہ ہے. حقیقی مالک، سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. داتا کون ہے؟ داتا اللہ ہے، بے شمار دینے. وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ بہت دیتا ہے اور بے شمار دیتا ہے. اور جہاں تک بات چلی ہے اللہ کی، تو بہت پیارا مضمون ہے یہ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے. دینے والی ذات وہ ہے، اس کے در میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ خزانوں کا مالک تو ہے، لیکن خزانوں کو بنانے والا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے نا. یہاں دنیا میں تو آپ خزانوں کا مالک کہہ سکتے ہیں، یہ بھئی یہ بڑے خزانے کا مالک ہے، لیکن کوئی ہم نوٹ تو نہیں چھاپ سکتے، سونا تو نہیں بنا سکتے، ہیرے تو نہیں بنا سکتے. اس تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ ہیرے کا بنا سکتا ہے، یا اس جیسی ایک دنیا. آپ یہ پھر یہ سوچیں گے، جلدی آپ کو نیگیٹو وہ لے لیتے نا. اس چاند کو اللہ تعالیٰ ہیرے کا ایک جان بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ خزانے بنانے والا، عطا کرنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، اور بے انتہا مہربان، نہایت رحم کرنے والا،
بخشنے والا مہربان، غفور الرحیم، ارحم الراحمین، سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، ساری اس کی صفات ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دینے والی تو ایک ذات ہے فقط۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اچھا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ تو سروری تو اللہ کو ہے، خالق کائنات، مالک کائنات، اور تخت اقتدار کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سارا مسئلہ یہاں پہ حل ہو جاتا ہے آپ کا۔ اگر آپ اللہ کو واقعی اس کی شان کے مطابق، مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے اس کی شان تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں نے یہ لفظ کہا لیکن اس کی وضاحت یہ ہے، اس کی شان تو ہم جان نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کچھ تو بیان ہو سکتا ہے، کچھ اس کی کچھ تو۔ اب یہ دیکھیں، میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جو ہم جو کچھ بوتے ہیں اسے اگاتا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی ہے قرآن میں، بھلا دیکھو جو تم زمین میں ما تزرعون انتم، وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں، یہی بات لے کے درس کے بعد، ابھی تو میں باتیں کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ، درس کے بعد کہیں اکیلے میں اس جو میں آپ کو مضمون بتا رہا ہوں اس لحاظ سے تھوڑا سا آپ سوچیں، غور کریں اللہ پہ، تو آپ سربسجود ہو جائیں گے انشاءاللہ، سجدے میں سر رکھ دیں گے، وہ اقرار کر لیں گے، آپ کا ذہن مان لے گا ہاں وہی ایک بات ہے، وہی ایک ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ لفظ کافی آیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ ایک جملہ آپ لے لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جو جس بارے میں پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں وہ دور کرتا ہے، کر سکتا کیا ہے، کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں حدیث میں ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اور کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم محبوب، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی ایک آیت کو لے لیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بعض لوگ زیادہ وہ اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اصل میں ہمارے پاس تو اور محبت کے قابل کوئی اور چیز ہے نہیں، تو ہم نے دنیا ہی کے رشتوں کو سے لو لگا لی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ اس دن میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا نا، ایک ایسے شخص کی جس کا بیٹا چلا گیا جوانی میں۔ اب یہ دیکھیں یہ محبت کی بات ہے، آپ اگر ظاہر سے لو لگا لیں گے تو پھر وہ
بہت بھاری ہوگا، اس کا غم برداشت کرنا آپ کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ تو میں مختصراً وہ باپ یہ کہتا ہے، اب باپ نے اپنے بیٹے کی قبر کے پائنتی جو ہے ایک سیمنٹ کا کرسی بنا لی ہے، اور وہاں آتا ہے اور وہ پھولوں کی چادر اور پھول، اور بس وہ غمگین رہتا ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو اللہ تعالیٰ انسان کا دل دے دیتا اور سمجھ دے دیتا تو اولاد کے غم پر وہ رضا رضا ہو جاتا۔ اب یہ دیکھیں کتنا انوالو ہو گیا ہے وہ بیٹے کی محبت میں، لیکن مومن تو ایسا نہیں ہوتا، یہ بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ وہ اس کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور تو فطری جو بھی جذبات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں وہ، لیکن اتنی بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور بات میں کر رہا ہوں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس پہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں غیر اللہ کی طرف ہم کیوں مائل ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے دیں گے؟ آج دیکھ لیں، ہم اپنے مفادات کا تابع ہے انسان، اور ہمارے تعلقات اپنے مفادات کے تحت بنتے ہیں کسی سے۔ یہ ایک میں جامع جملہ کہہ رہا ہوں، تو وہ ہماری وفاداریاں کسی کے ساتھ اور ہمارا پیار کسی کے ساتھ وہ اپنے مفاد کے تحت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں، نرینہ اولاد آپ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی، پھر آپ مال و جائیداد بناتے رہتے ہیں، اور وہ اس خیال سے کہ بس میرے بعد تو میرا بیٹا ہے، یہ سنبھالے گا اور بس خوش رہے گا۔ یعنی آپ کی سوچ اتنی محدود ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہ دیکھیں آخری اس یعنی سورہ نور کی آخری آیت ہے، اگر ہم نے نور علی نور بننا ہے تو پھر اللہ سے ہم نے جوڑنا، اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ مختصر میں بات بتا، اس وقت ہم نے دل دیا ہوا ہے دنیا کو، اللہ کو ہم دل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہاں سے ہم نا امید ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیں یہ جملہ، میں بڑے سوچ سمجھ کے بڑے تول کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں بتوں سے، اور اب بت کیا ہے؟ آپ کی اپنی ہستی بت ہے، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کے اولاد، آپ کا کاروبار، نوکری، عہدہ، یہ سب بت ہیں، اور ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیگم اپنی شوہر کو کہتی ہے سرکار اب سب کچھ تو آپ ہی ہیں میرے لیے، یا شوہر میاں جی اپنی بیوی کہ اب ساری دنیا میں تو ایک تم ہی ہو ہمارے لیے۔ یہ وہ سطحی سوچ ہے، ہم جو سوچ رکھتے ہیں نا، یہ دیکھیں ہماری سوچ صرف سطحی ہے، مادی سوچ ہے۔ ہمیں تو اللہ والا بننا ہے، اللہ کو لبیک کہنا ہے، ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، جبکہ سب کچھ آسمانوں اور زمینوں میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو دیکھیں پکارنا، قرآن میں ایک جملہ ہے لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو ہے، سچی پکار جو ہے بس اللہ کی ہے۔ لیکن ہم تو مادوں کو اور میٹیریل کو پکار رہے ہیں اس وقت۔ آپ کے پاس جو بھی دولت ہے، اگر کسی کے پاس رکھی بھی ہے، کوئی جمع کی بھی ہے، تو زیادہ بھروسہ آپ کو اس جمع شدہ پونجی پر ہے، یا کوئی ایسٹس آپ نے بنا لیے ہیں، کوئی پلازا ہے، کوئی مکان وغیرہ آپ نے خرید لیے ہیں، یا جو کوئی زمین ہے، جو بھی ہے اس پر آپ کا زیادہ بھروسہ ہے، یا آپ کے پاس کوئی گریڈ 26 کی کوئی نوکری ہے، اس پر آپ کا بھروسہ ہے۔ نوکری مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو،
جب نوکری کو خطرہ پڑ جاتا ہے نا، یہ جن کا سارا دار و مدار نوکری پہ ہوتا ہے، تو ان کے زلزلہ آ جاتا ہے گھر میں، خود بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی وہ بس دعاؤں کی درخواست ہو، یہ وہ۔ دیکھیں مادہ پرستی جو ہے یہ کفر ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، مادہ پرستی کفر ہے۔ ہمیں پوجنا چاہیے اللہ کو، ہم مادے کو پوج رہے ہیں، یہ میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ہماری امید بھی ظاہر سے ہے، ظاہر پر بھروسہ، ظاہر پر امید۔ وہی بات آ جاتی ہے، دوسری بار وہ کہہ رہا ہوں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، مختصر بات۔ حقیقت کیا ہے؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اس جملے کو کہنے کا اور کیا مقصد ہے؟ اس پوری آیت کو ذرا اس کے مضمون کو تو سمجھیں، یعنی ہماری کامیابی کس میں ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کو اپنے آپ کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خود سپردن، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنا سر جھکا دے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے۔ لبیک، دیکھیں لبیک ہم نے کہا ہوا ہے دنیا کو، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ہے، اے دنیا میں حاضر ہوں، تو ہی حقیقت ہے، ساری تعریفیں ہیں دنیا تیرے لیے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے دل میں کس چیز کی قدر ہے، کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو آپ ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، مال و جان اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مزہ تو جب آتا ہے جب آپ اپنے مال و جان کو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ آپ میں پایا جائے۔ یہ جذبہ آج ہم میں نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے کہیں خرچ کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی مسجد میں چندہ دیں گے، یا جو بھی کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو ایسا ویسا تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مالک الملک تو وہ ہے، بادشاہی کا مالک تو وہ ہے، اور ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ، یہی میرے پاس پیسے ہیں، یہی میری ساری زندگی کی کمائی ہے، اور یہ میں دے دوں راہ خدا میں تو میں کیا کروں گا۔ اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسی سوچ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پر ہے، جبکہ مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال بھی دوں، مسلمان جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہجرت مدینہ کا حکم آیا تو ہجرت کرنے لگے، سب نے اپنے دنیا کے جو بھی چیزیں تھیں اس کو چھوڑ دیا۔ تاجر قوم تھی، مکے والی تاجر قوم تھی، وہاں کھیتی باڑی تو نہیں تھی، تاجر لوگ تھے، جمایا کاروبار، کسی نے بیوی چھوڑی، کسی نے بچے چھوڑے، ظاہر ہے کہ کسی نے باپ والدین کو چھوڑا، اور اسی طرح جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہ ہوتا ہے یقین، یہ یقین ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ قربانی ایک تو جذبہ ہونا چاہیے، اور جذبہ محض کافی نہیں ہے، پھر اس کا اظہار جب وقت باغباں کو لہو کی جب ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، یہ فخر ہونا چاہیے۔
قربانی دے دیں اور کچھ طلب نہ کریں اس کے عوض، یہ قربانی ہے، کسی مفاد کے لیے نہیں۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے چلو یہ اتنے پیسے دے دیے، اللہ تعالیٰ دے دے گا، بس خیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ کمزور ایمان ہے۔ آپ کیوں توقع رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری حالتوں سے بھی واقف ہے، اور سب کچھ مالک الملک تو وہ ہے۔ آپ اللہ سے توقع کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ماں جو ہے اپنے بیٹے، جب بیٹے کی بھوک کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا، اور ماں، بیٹا مانگتا نہیں ہے، ماں منہ میں نوالا ایک ایک دیتی رہتی ہے، ایسا آپ دیکھتے ہیں؟ ماں بٹھا کے کھلاتی ہے بچے کو، تو اللہ کی رحمت کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ ہمارا یقین نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں غیب پر ایمان نہیں ہے۔ مومن کی پہلی نشانی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور ایک جملہ میں آخر میں یہ بھی کہہ دوں، اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اسلام کا پہلا تقاضا کہ آپ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر آپ یقین کر لیں۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں ہے یہ۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے بھیا، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اصل میں ہماری نظر تو صرف دنیا پر ہے، اجر اگر ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو یہی دنیا میں مانگتے ہیں۔ ہم تو خالصتاً، جو آج کا مسلمان ہے وہ خالصتاً اس کا یقین دنیا پر ہے، یہ دنیا کا طلبگار ہے۔ اور بہت سے لوگ جو یعنی نیک کام کرتے ہیں تو دنیا میں وہ اجر مانگتے ہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کی کہانی تو دنیا تک محدود ہے۔ آپ کو تو مخلص ہونا چاہیے۔ مخلص کیا؟ خلوص، کچھ نہیں چاہیے، آپ جو دیں وہ لے لیں، غلام۔ تو بہرحال میں اس وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہ دیکھیں، الا جب آیا ہے نا، تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں، تو الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار۔ الا، جان لو، خبردار ہو جاؤ۔ ان للہ، بے شک اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں، مالک کون؟ اللہ۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ لینے والا کون؟ اللہ۔ یقین کی بات ہے ساری۔ بہرحال قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیں، مضمون جو ہے اہم ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔
قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تمہاری روش کو جانتا ہے، یعنی جس حال میں تم ہو وہ جانتا ہے، جس خیال میں تم ہو وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل